یہ نہیں کہ وہ حضرت حمزہ کی تقدیس کو جانتے ہیں، مقام کو جانتے ہیں، مرتبے کو جانتے ہیں، اور پھر وہ ایمان کے بغض میں آپ نے یہ کام کیا، ایسا نہیں تھا، ایسا نہیں تھا، بلکہ وہ اپنا آزاد ہونا تھا۔ اور اگر آپ سیرت یا تاریخ یا اسلام کو پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ غلام اپنے آقا سے آزاد ہو کر آزادی کی زندگی گزارنے کے لیے بے شمار چلن اور رقم کرتا ہے، تو اس کو کہہ دیا اس کے آقا نے کہ ٹھیک ہے، میرے چچا کو حمزہ نے مارا تھا بدر کے اندر، تو تم حمزہ کو مار دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ تو کہا یہ تو مجھے موقع بڑا اچھا مل گیا، کیونکہ میں مارتا تلوار سے تو نہیں تھا، میں دور سے نشانہ لے کر اپنا چاقو پھینک کر مارتا تھا، اور کہا اتنا بس ایک بندے کو مارنا بھی کوئی امن کے وقت میں نہیں کہ جس میں پکڑا جاؤں، مارنا بھی مجھے جنگ میں، تو جنگ میں جو مر جاتا تو کون کس کو پوچھتا ہے، تو کام میرے لیے بڑا آسان موقع تھا کہ میں حضرت حمزہ پر حملہ کر کے خود کو اس کی قید سے آزاد کروں۔ حضرت حمزہ کے بارے میں وحشی نے ایک جملہ دوسری جگہ پر کہا ہے، کسی نے کہا کہ حضرت حمزہ کو تم نے لڑتے ہوئے کیسے دیکھا؟ انہوں نے کہا حضرت حمزہ کو ہم نے ایسے لڑتے ہوئے دیکھا ہے کہ جیسے کیونکہ عرب لوگ تشبیہ دیتے ہیں اور تشبیہ میں کل وجوہ نہیں ہوتی، تو کہا عرب کے اندر ایک اونٹ ہوتا ہے کالا، اور جب وہ بدک جاتا ہے نا تو اس کے آگے نہ پھر نہ کوئی گھوڑا رکتا ہے، نہ آسمان رکتا ہے، نہ بادل رکتا ہے، نہ کوئی پہاڑ رکتا ہے۔ تو کہا اب وہ تشبیہ جیسے لوگ ہیں، جیسا ماحول ہے ویسی وہ اگزامپل دیتے ہیں، کہا ہم نے حمزہ کو احد کے میدان کے اندر اس کالے اونٹ کے مانند دیکھا کہ جس طرف آیا تو صفوں کی صفوں کو روند کے رکھ دیا۔ تو غزوہ احد کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی دلیری اور جو شجاعت اور اللہ رب العالمین جل وعلا کے حوالے سے جو اللہ نے ان کو طبیعت کی بے نیازی عطا فرمائی، ان میں یہ بات بہت عظمت کی بات ہے۔ اس میں صحابی حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ جو سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ کے بھانجے اور حضرت حمزہ ان کے ماموں ہیں، حضرت حمزہ کی قبر شریف میں حضرت عبداللہ بن جحش دونوں ایک ساتھ ہیں، دونوں ہستیاں ایک ساتھ موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ بن جحش کے بارے میں سیرت کی کتاب سیرت الہشام اور الاصابہ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اور یہ سیاح کے اندر بھی بات موجود ہے کہ جب ہم احد کے لیے چلے تھے، احد کی جنگ کے لیے جب ہم چلے، صبح جنگ کا نقارہ بجے گا اور جنگ شروع ہوگی، تو ہم دونوں بیٹھے ہوئے تھے اور دونوں نے اس سے کہا کہ کل کیا ہوگا کیا پتا، آؤ اپنے رب سے اپنی خاص آرزوئیں التجائیں عرض کریں۔ سعد بن وقاص نے کہا دیکھو عبداللہ بن جحش، میں جو دعا کروں گا نا تو اس پر آمین کہے۔ تو حضرت عبداللہ بن جحش نے کہا سعد جو میں دعا کروں گا اس پر تو آمین کہنے لگے ٹھیک ہے۔ یہاں سے ایک طریقہ پتا چلا کہ مومن کی دعا خود کے لیے اتنی مقبول نہیں ہے جتنا دوسرے مومن کی دعا اس کے لیے اور اس کی دعا اس کے لیے، اس لیے اجتماعی دعا کے اندر آمین جو کہلوایا جاتا ہے اور ایک دوسرے کے لیے جو دعا کی جاتی ہے اس کی مقبولیت کی اصل یہ ہے، بندہ تنہا دعا کرے یہ بھی مقبول ہے، لیکن بندہ اپنی تنہا دعا کر کے کسی اور سے قبولیت کے لیے کہے کہ تم آمین کہہ دو۔ تو حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، اس دعا کا خلاصہ کہ یا اللہ کل تیرے دین کی سربلندی کے لیے مشرکین مکہ جو سامنے آ چکے ہیں لشکر بہت بڑا لے کر، تو تیری دین کی سربلندی کے لیے جب میدان عمل میں نکلوں تو کوئی کمزور نہیں، ایک مضبوط پہلوان نما تیرا دشمن میرے سامنے آئے اور مجھے تو اتنی جرأت و طاقت دے کہ میں ایک ضربت اس کا کام تمام کر دوں۔ تو حضرت عبداللہ بن جحش نے کہا آمین۔ اب حضرت عبداللہ بن جحش دعا کرتے ہیں یا اللہ کل جب میں میدان کارزار کے اندر جاؤں تو ایک مشرک میرے پر حملہ آور ہو اور مجھ پر اتنا غالب آ جائے کہ وہ میرے سینے کے اندر اپنی تلوار کو داخل کر دے، یہاں تک کہ میری ناک کو کاٹ دے، میرے ہونٹوں کو کاٹ دے، میرے کان کو کاٹ دے، اور جب میں تیری بارگاہ میں یہاں تک کہ آپ کی انگلی کے پورے سے لے کر پاؤں کی انگلی کے پورے تک پورے جسم پر اتنے تیر لگے کہ سارا بدن آپ کا چھنی ہو گیا، لیکن آپ نے ایک تیر بھی جانب رسول پڑھنے نہیں دیا۔ اور حضرت طلحہ جب تیر چلاتے تھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کو تیر اٹھا کر دیتے تھے۔ سعد بن وقاص تیر چلاتے تھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تیر اٹھا کر دیتے تھے، اور حضرت سعد نے اور حضرت سعد بن وقاص نے تیر ایسے چلایا کہ آپ کا ہاتھ شل ہو گیا، جس کو کہتے ہیں ایک سیکنڈ میں ڈیلے کیے بغیر ایک کے بعد ایک کو چلانا، اور سرکار ان کی پشت پر ہاتھ مار کر کہتے تھے ارمی یا سعد، سعد چلاتے جا، تجھ پر محمد رسول اللہ کے ماں باپ قربان ہو جائے، تجھ پر محمد رسول اللہ کے ماں باپ قربان۔
تو یہ جلل قدر صحابی حضرت سعد بن وقاص حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ وہ جرت کے مظاہرے ہیں جو احد کے میدان کے اندر نظر آئے، اور جو مجھے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ سب چیز کی قربانی ہو سکتی ہے لیکن ناموس رسالت پر کوئی سودا نہیں ہو سکتا۔ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی بات، اور جس وقت حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی، یہ بڑے جلل قدر صحابی سید الشہداء کے ساتھ دوسری خبر کا نام فرما رہے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ ہے کہ جب ان کے جسم مبارکہ پر نیزہ مارا گیا تو آپ کی زبان پر یہ آیت تھی وما محمد الا رسول، یہ آخری جملہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے 5ویں پشت میں جناب رسول اللہ سے مل جاتے ہیں۔ بڑے امیر ماں باپ کی اولاد تھے، لیکن جب اسلام قبول کیا تو ان کی ماں نے ان پر بہت ظلم و صدمہ کیا۔ اسلام قبول کیا تو ماں باپ نے گھر سے نکال دیا، یہاں تک کہ ایک دفعہ یہ آ رہے تھے تو بڑا بوسیدہ کپڑا انہوں نے پہنا ہوا تھا، یعنی بڑا کمزور سا کپڑا، ہلکا سا کپڑا۔ تو سرکار نے دیکھ کر فرمایا تم جانتے ہو یہ بندہ کون ہے؟ یہ وہ ہے کہ جس کو میں نے مکے کی گلی کے اندر قیمتی لباس اور ناز و نعم سے پھرتے ہوئے دیکھا، لیکن اس نے اللہ اس کے رسول کے لیے اپنا حال کیا بنا دیا ہے۔ تو یہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے دین کے لیے قربانی، اسلام کے سب سے پہلے مبلغ، مدینہ منورہ کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے اسلام کے لیے سب سے پہلا جو شخص مبلغ بنا کر بھیجا، جن کے ہاتھ پر حضرت سعد بن عبادہ، حضرت سعد بن معاذ اور بڑے جلل قدر انصار صحابہ نے اسلام قبول کیا، وہ حضرت مصعب بن عمیر تھے۔ مدینہ منورہ میں جس نے سب سے پہلے جمعہ پڑھایا وہ حضرت مصعب بن عمیر تھے، اور حضرت مصعب بن عمیر اتنے شفیق مبلغ تھے کہ حضرت سعد بن معاذ اور دیگر صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب اسلام قبول کیا کیونکہ ہمارے اندر قبائل کا نخوت تھا، ہمیں سب سے زیادہ چیز جس نے حضرت مصعب بن عمیر کی متاثر کی تھی وہ آپ کا اخلاق تھا۔ فرمایا جب ہم بیٹھ جاتے آپ کے پاس تو پھر اٹھنے دل نہیں کرتا، آپ عزت کرنے والے تھے، عزت دینے والے تھے، محبت کرنے والے تھے۔ تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی سے اللہ رب العالمین نے یہ کام لیا۔ حضرت مصعب کے بارے میں یہ بات بھی سن لیجئے کہ آپ کی شادی حضرت حمنہ بنت جہش سے ہوئی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات حضرت حمنہ، یہ حضرت زینب بنت جہش کی بہن ہے۔ زینب بنت جہش اور حمنہ بنت جہش اور حضرت عبداللہ بن جہش یہ بھائی بہن ہیں آپس میں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی یہ شہزادی ہے حمنہ، ان کی شادی حضرت مصعب بن عمیر سے، اور ان سے ایک بیٹی زینب نام تھا ان کا، ان کی ولادت ہوئی۔ کیونکہ یہ غزوہ احد کے اندر سب سے نمودار شخصیت ہے، اس لیے میں نے چند باتیں اپنے اور آپ کے ذہن کے لیے آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ چاند اس بل افروز ساتھ ملا ہو سلام، ان کے آگے وہ حمزہ کی جان بازیاں سلام غوث اعظم امام تو قانوں کا جلوائے قدرت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کرے ہاں رضا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ شریف 3 دفعہ قل شریف بالخصوص سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور تمام شہداء احد کی بارگاہ میں اور تمام شہداء بدر و احد تمام صالحین کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے آج کی نشست احصال ثواب کی بھی ہے۔ دراصل انہی کا ذکر ان کی روحوں کے لیے ثواب ہے، بالخصوص حضرت قبلہ طاہر عرفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پاک۔ آپ یقیناً بہت عظیم ہستی تھے، متقی و پرہیزگار شخص تھے، سرکار مفتی اعظم رضی اللہ عنہ کے خلیفہ اجل تھے،
پوری زندگی تقوی و طہارت کے ساتھ آپ نے گزاری. میں نے اپنی زندگی کے تقریباً کوئی 12 یا 14 سال آپ کو قریب سے دیکھا. انتہائی متقی و پرہیزگار شخص، قرآن و سنت کے متبع شخص، اور 92 سال کی عمر میں آپ نے وصال کیا. اپنی آخری سانس تک نمازوں کی پابندی، شریعت کی پابندی، سب سے مضبوط بات کہ عقیدے پر تسلط. میں ان کی اولادوں کو بھی کہتا ہوں کہ ان کا سب سے بڑا معیار مسلک اعلیٰ حضرت پر جمنا تھا. تو لہٰذا ان کی اولاد اس چیز کی خاص طور پر پابندی رکھے کہ جو ان کا عقیدہ تھا، جو ان کا نظریہ تھا، جس مشن پر وہ پابند تھے. لہٰذا یہ ان کی بھی ذمہ داری ہے اور ہم تمام کی بھی ذمہ داری ہے جو ہم ان کی محبت کے ساتھ وابستہ اس لیے ہیں کہ دین کی صلابت کے حوالے سے. ہمارے معرفانی صاحب نے بلا کی اہلیہ محترمہ، ہماری بہن محفوظہ رحمہ اللہ، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، یہ ان کے چہلوں کی تقریب بھی ہے. میں نے تفصیل کے ساتھ سید الشہداء کا ذکر اور ان خواتین کا ذکر اس لیے کیا تاکہ ان کی روحیں ہم سے راضی ہو جائیں. ان کے سارے ثواب کے لیے، اپنے والدین، اپنے رشتہ دار، بالخصوص شہداء فلسطین کے لیے، اور بالخصوص ہمارے بہت عظیم دوست الیاس تنبی صاحب رحمہ اللہ، جن کی بہت زیادہ دینی خدمات، قرآن و سنت کے چاہنے والے، اجتماعات کو منعقد کرنے والے اور ہر طریقے سے دین کی تبلیغ کے لیے صف اول میں آنے والے، مدارس کے ساتھ تعاون کرنے والے، مساجد کے ساتھ تعاون کرنے والے، سالانہ محافل رکھ کر لوگوں کو جمع کر کے بڑے لذیذ کھانے کھلا کر دین سنانے والے. ان کا وصال ہوا، ہمارا دل یقیناً بڑا قلق کا شکار ہے. میں سفر میں تھا، نماز جنازہ میں نہیں پہنچ پایا، سوئے میں بھی نہیں حاضر ہو پایا. ان کے بچوں سے میں نے تعزیت کی اور میں اس مجمع میں دوبارہ تعزیت کرتا ہوں حضرت قبلہ الیاس تنبی صاحب رحمہ اللہ. ان کے لیے بھی، تمام ان بزرگوں کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ شریف، 3 دفعہ قل شریف الفاتحہ. اللهم صل على محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. یا اللہ جو پڑھا گیا سب کے پاک دربار میں قبول فرما، تیرے محبوب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہدیۃ قبول فرما. سرکار کے والدین، خلفاء راشدین، تمام ازواج مطہرات، بالخصوص میری ماں سیدہ عائشہ، تمام اولاد رسول، بالخصوص سید النساء العالمین بطول زہرا، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء صالحین، المہدیین، علماء ربانیین کی روح سے ہوتے ہوئے مولا کریم صاحبان عرس سید الشہداء، کاشف القربات، فاعل الخیرات کی روح اقدس پر، شہداء احد کے روح مبارک پر، حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی، حضرت جابر بن عبداللہ کے والد رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ، تمام